مجھے تو ایماندار کی بات ہے، کل سے ہی میں ایک جسے کہتے ہیں نا صدمے کسی کیفیت میں ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے ماضی میں بہت سارے سیاسی اختلافات دیکھے، سیاسی جنگیں بھی دیکھیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، لیکن اس سطح پہ جا کے کچھ چیز ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی۔ میں ذرا ایک ڈیفرنٹ سی آپ سے بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ نا اس سارے واقعے کو کسی ایک خاص اس سے جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی وہ یوں ہیں انہوں نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، جب فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور انتخابی جلسوں میں جو لیڈرشپ نے آج کی مسلم لیگ کی نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو تصاویر پھینکی گئیں غیر اخلاقی، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آن دا فلور بی بی صاحبہ کو جب نواز شریف صاحب نے پیلی ٹیکسی کہا اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 8 آنسو اپنے چیمبر میں جا کے روتی رہیں، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر ریحام خان سے جو کتاب لکھوائی گئی، کس کو نہیں پتا کہ اس کے پیسے کس نے دیے تھے۔ آپ تو آج کسی چیز کو کسی اور سے جوڑ رہے ہیں نا، تب تو کسی اور کا اور عمران خان کا کوئی آپس میں لڑائی نہیں تھی ایز سچ نا۔ جب گل الائی کو بٹھا کے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں اور جب ریحام خان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں اور کتابیں لکھوائی گئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ کوئی اتنا میں تو سمجھتا ہوں قابل شرم ہے۔ اور آج کل جو کچھ بھی ہو گیا اس میں دو دھاری تلوار میں سمجھتا چلی، ایک طرف تو جہاں ہم نے اپنے اخلاقیات کو قتل کیا، وہیں بینگ جرنلسٹ میں نے اپنے آپ کو ایک، اب مجھے کسی کو پہلے کسی دور میں کہتا تھا میں صحافی ہوں تو میں بڑے فخر سے بتاتا تھا، یقین کریں کہ اب میں جب کسی کو کہتا ہوں میں صحافی ہوں تو جو اس کے چہرے پہ تاثرات آتے ہیں وہ ایک ایسے ہی آتے ہیں جیسے ایک غیر مہذب اور غلط قسم کے پیشے میں ملوث عورت کو دیکھ کے نہیں لوگوں کے چہرے پہ آتے اس طرح کا۔ تو مجھے تو بڑا شرم محسوس ہوا، کل پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جس کے اندر ہم نے اپنے مخالف کو کچلنے کے لیے اس جگہ چلے گئے جہاں پہ یورپ بھی نہیں جاتا۔ یورپ میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یورپ میں کیا نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یورپ میں بھی اخلاقی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کل تو ہم نے جنازہ نکال دیا اخلاقیات کا بھی اور صحافت کا بھی، اور صحافی جو یہ سمجھتے ہیں یہ سکوپ ہے، میرا سکوپ ہے، تو اللہ ایسے سکوپ سے بچائے جو آپ کے منہ کے اوپر ندامت ساری زندگی کے لیے کالک مل کے رہ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکوپ نہیں ہوتا، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے جس میں آپ بظاہر تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ساری زندگی کے لیے وہ رسوائی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔